بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. براڈ شیٹ اسکینڈل ظاہر ہے بہت بڑا اسکیم بن گیا، اور اس میں اب چونکہ گورنمنٹ نے بھی ایک تو براڈ شیٹ کے جو فیصلے تھے وہ پبلک کر دیے، اور پبلک کرنے کے بعد انہوں نے ایک 3 ممبر کی منسٹریل کمیٹی بنا دی تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کو ہیڈ شبلی فراز صاحب کر رہے تھے، اور اس میں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ اور فواد چودھری صاحب، یہ تینوں اس کمیٹی کے ممبرز تھے. اور انہوں نے کل نوٹیفائی ہوئے، اور آج انہوں نے اپنی ریکمنڈیشن دے دیں، اور ساتھ میں انہوں نے اپنی ریکمینڈ کر دیا کہ گورنمنٹ کو کیا اس مسئلے کے اوپر کرنا چاہیے. آج جو پریس کانفرنس میں نے سنی ان کی گزشتہ روز، اس پریس کانفرنس میں ویسے تو سیاسی باتیں کی گئیں، اور ان سیاسی باتوں میں موسٹلی جنرلی جو کرٹیسائز کیا گیا اور فوکس کیا گیا وہ نواز شریف اور ان کی شریف فیملی کے اوپر مطلب فوکس کیا گیا، کہ ان کی الج کرپشن کے اوپر فوکس کیا گیا، اور ہر چیز کو جو ان کی پریس کانفرنس تھی اس میں اس طرح سے مطلب ہے کہ تاثر دیا گیا کہ جیسے کہ براڈ شیٹ اسکینڈل دراصل اس کا جو اصل تعلق ہے وہ صرف اور صرف نواز شریف فیملی سے ہے. لیکن اینی ہاؤ وہ تو سیاسی باتیں، ظاہر ایک پریس کانفرنس تھی، ہیڈ لائنز بننی تھیں، ہیڈ لائنز بن بھی گئیں، اور سب کچھ ہوا. لیکن جو ٹی او آرز انہوں نے دیے، جو انہوں نے ریکمینڈ کیا ان رائٹنگ میں، وہ بھی اب چونکہ سامنے آ چکا ہے میرے پاس اس وقت، اس کی کاپی بھی موجود ہے، تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اور اس میں بیسیکلی جب آپ دیکھتے ہیں تو آلدو اس میں بہت سی پازیٹیو چیزیں ہیں جو انہوں نے ریکمینڈ کی، لیکن اس میں کچھ ایسی بھی ایک خاص ایک ایسی چیز ہے جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ بہت کہا جاتا ہے کہ این آر او نہیں دیں گے، این آر او نہیں لیں گے، یہ گورنمنٹ بھی کہتی ہے، اب اپوزیشن بھی یہی کہنا شروع کر دی، کہ انہوں نے بھی کر دیا ہے کہ ہم بھی عمران خان صاحب کو بھی این آر او نہیں دیں گے. لیکن جب آپ اس کمیٹی کی ریکمنڈیشنز کو دیکھتے ہیں تو پھر نظر آتا ہے کہ یہاں پہ ایک این آر او دیا گیا ہے، تو وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں. اور پہلے بریفلی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے یہ جو کمیٹی تھی اس نے آپ کو جیسے اناؤنس ہوا، انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی سجیسٹ کر دی کہ ایک انکوائری کمیٹی بنائی جائے جس کو ہیڈ کرے گا یا تو ریٹائرڈ کوئی جج ہوں گے سپریم کورٹ کے، یا ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے جج ہوں گے، وہ اس کو ہیڈ کریں گے. اس کے علاوہ اس میں سینئر آفیسر کوئی ایف آئی اے کا بھی ہوگا، اور سینئر لائر بھی، اور پلس اٹارنی جنرل آف پاکستان. یہ 4-5 لوگ اس کمیٹی میں ہوں گے، اور ان کو شاید 45 دن دیے گئے کہ انہوں نے اس ٹی او آر کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے جو ٹی او آر اس کمیٹی نے جس کا فیصلہ کیا. تو انہوں نے ایک تو بات یہ کہ اچھی بات یہ کہ اپنے انٹروڈکشن میں جو انہوں نے پریس کانفرنس میں تو اس کا ذکر نہیں تھا، جیسے میں نے کہا وہ تو سیاسی باتیں تھیں. تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ 2000 سے فار دا فرسٹ ٹائم جنرل مشرف جن کے متعلق یا جن کے دور کے متعلق کبھی بھی اس گورنمنٹ نے کوئی بات نہیں کی، اور اس دور کو کبھی یہ بھی کوشش نہیں کی گئی کہ اس دور کے کسی بھی کرپشن کیس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے کسی بھی. اور اس دور میں آپ کو پتا ہے بہت بڑے بڑے کرپشن کیسز ہوئے، اس میں اسٹاک ایکسچینج کے کیس کا بہت بڑا ایک گھپلا ہوا، ارب ڈالر کا وہ مسئلہ تھا. اسی طرح سے شوگر کے بھی اسکینڈلز ہوئے، آئل اسکینڈلز ہوئے، بہت بڑے کیسز ہوئے. لیکن اس دور میں جتنے بھی اسکینڈلز ہوئے اس میں سے کسی کے متعلق بھی ظاہر ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو دلچسپی نہیں تھی کہ اس کو فوکس کیا جائے، اس کے بارے میں بات کی جائے. اور یہ عمران خان صاحب اور ان کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پچھلے 10 سالوں کی بات کرتے ہیں. مطلب ہے کہ ان کے دور سے پہلے جو 10 سال، 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی کے اور 5 سال پی ایم ایل این کے، کہ ان کے اوپر فوکس کیا جائے. تو اس میں ایک تو انہوں نے جو کمیٹی ہے اس نے اچھا کیا کہ سن 2000 سے لے کے انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ایگریمنٹ نیب نے کیے، نیب نے یا گورنمنٹ آف پاکستان نے، جو بھی فارن فرمز تھیں جنہوں نے جو ایسٹس کی ریکوری یا پیسے کی ریکوری یا جو پلنڈرڈ منی ہے، لوٹڈ منی ہے، جو لوٹا ہوا پیسہ ہے، جو بھی ہے کہ اس کو جو واپس لانے کے لیے جتنے بھی ایگریمنٹس تھے، انہوں نے کہا کہ وہ تمام کے تمام ایگریمنٹس کو اس وقت سے لے کے ریویو کیا جائے گا کہ وہ ایگریمنٹس کس قسم کے تھے. اور ٹی او آر میں بلکہ انہوں نے جو سب سے پہلے ٹی او آر کا جو تھا اس میں 3 کمپنیز جن کا ذکر کیا گیا. ایک تو اس میں براڈ شیٹ کا تھا ذکر، ایک تھا انٹرنیشنل ایسٹ ریکوری آئی اے آر کا ذکر تھا، ایک اور کمپنی تھی 3.
کہ ان کی سلیکشن پروسیس کیا ٹھیک تھی کہ نہیں تھی، اور پھر ان کو جو کانٹریکٹ جس طرح سے سائن کیا گیا، کیا ان کے ساتھ صحیح طریقے سے کانٹریکٹ سائن کیا بھی گیا تھا کہ نہیں، اور اس کے لیے جو بھی مطلب ہے کہ لوازمات تھے یا جو ہمیں کم از کم ہماری سائڈ کے اوپر کیا گورنمنٹ کے فیور میں تھے کہ نہیں تھے. اور یہ جنرل امجد صاحب کے زمانے میں ہوا جو پہلے نیب کے چیئرمین تھے. تو پہلا تو سب سے ٹیو آر یہ ہے کہ جی اس کو یہ کمیٹی جو ہے اس کے بارے میں بتائے گی. سیکنڈ جو تھا اس میں یہ تھا کہ 2003 میں اکتوبر 2003 میں جب یہ براڈ شیٹ اور IAR کے ساتھ جو انٹرنیشنل ریکوری ایسٹ ریکوری لمیٹڈ ہے کمپنی، اس کا جب کانٹریکٹ کینسل کیے 2003 میں، تو اس میں کن حالات میں وہ کینسل کیے گئے اور کس طرح سے وہ کینسل کیے گئے، تو اس میں بھی ساری یہ بھی اسی ٹیو آر میں شامل ہے کہ اس کے مطلب ہے کہ قانون کے مطابق کیے گئے نہیں کیے گئے، کیا کیے جائیں، یہ کینسل کیے جانے چاہیے تھے یا کنٹینیو کرنے چاہیے تھے. سو یہ اسپیکٹ بھی اس میں آ جائے گا جو کہ اچھی بات ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ جو تھرڈ سیٹلمنٹ ہے جو IAR کے ساتھ ہوئی تھی جنوری 2008 میں، اور پھر ایک سیٹلمنٹ 2008 میں ہوئی تھی براڈ شیٹ کے ساتھ، اور یہ میرا خیال ہے اس چیز کو کور کرتا ہے جو $1.5 ملین جو ایک جعلی شخص کو دے دیے گئے تھے، براڈ شیٹ کے نام کے اوپر جعلی شخص کو دے دیے گئے تھے. سو یہ بھی کور کر لے گا کہ جی یہ جو پوائنٹ ہے ٹیو آر کا کہ کون ذمہ دار ہے، نیب کے اندر کون ذمہ دار تھا، نیب کے باہر کون ذمہ دار تھا، کیا حکومت میں بھی کسی کی اس وقت ذمہ داری آتی تھی کہ نہیں. سو یہ جو انیشل جو 3-4 پوائنٹس ہیں یہ پرائمریلی یہ مشرف صاحب کی گورنمنٹ کے متعلق ہیں اور ان کے دور میں ہوئے. اچھا، اس کے بعد جو چوتھا اس میں جو ٹیو آر ہے اس میں یہ ہے کہ جی جو جب آربیٹریشن میں چلا گیا مسئلہ تو گورنمنٹ آف پاکستان نے، تو جب لندن جو وہاں پہ آپ چلے گئے انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ میں، تو جو وہاں پہ معاملات ہوئے تو کیا اس میں جس طرح سے کیس لڑا جانا چاہیے تھا، جس طرح سے کیس کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے تھا، تو کیا پاکستان نے واقعی ہمارے نیب نے اور اگر گورنمنٹ آف پاکستان انوالو تھی، گورنمنٹ آف پاکستان اور نیب، تو کیا انہوں نے میرٹ کے اوپر اور پاکستان کے انٹرسٹ کو دیکھ کے اچھے طریقے سے دلچسپی سے صحیح طریقے سے کیس لڑا نہیں لڑا. پھر یہی بات کہ جو اپیل کے اوپر گئے جب ہائی کورٹ آف جسٹس آف ان لنڈن، تو وہاں پہ بھی کس قسم کی ریپرزنٹیشن تھی، کس قسم کی دلچسپی ظاہر کی گئی اور کیا کیس صحیح لڑا بھی گیا کہ نہیں لڑا گیا، یہ بھی چیز تھی. اچھا، سب سے آخر میں انہوں نے جو ٹیو آر کا تھا وہ یہ تھا کہ جو پروسیس جو ہے جب ایوارڈ ہو گیا، فیصلہ پاکستان کے اگینسٹ آ گیا، اور جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ جی پیسے آپ نے براڈ شیٹ کو اتنا دینا ہے، تو اس میں کیا پہلے اگر ہم پیسے دے دیتے تو ہمیں فائدہ تھا، ظاہر ہے اس کے بعد انٹرسٹ اس میں شامل ہونا شروع ہو گیا. تو اس میں یہ پوائنٹ ہے کہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان کے جو ایسٹس ہیں یا گورنمنٹ آف پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا، اور کیا جو انفورسمنٹ جس طرح سے اس ایوارڈ کی ہونی چاہیے تھی اس لحاظ سے کہ پاکستان کو زیادہ نقصان نہ پہنچے، کیا ہوئی کہ نہیں ہوئی. اچھا، یہ ٹوٹل 5 اس میں نقطے تھے. ابھی میں NRO کی طرف آتا ہوں جو NRO دیا گیا. تو 5 میں سے جو نقطہ ہے اس کے اوپر ایک جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اسی میں جو انہوں نے آج جو ریلیز کیا کہ وہی والی بات کہ ایوارڈ کے لحاظ سے، تو اس میں ایک چیز یہ تھی کہ یہ ایوارڈ جو ہے یہ کب فائنل ہوا اور کب یہ بائنڈنگ، کب مطلب ہے کہ فائنل ہوا 2016 میں ہوا، 2018 میں ہوا، 2020 میں ہوا، اور یہ کب سے بائنڈنگ تھا. اور پھر ایسا تو نہیں تھا کہ اس پروسیس کو اگر ہم پاکستان نے ایسا تو کہیں نہیں کیا کہ آن پارٹ آف نیب اور گورنمنٹ آف پاکستان کو سستی دکھائی گئی ہو، اور پھر یہ اگر پہلے ہم دے دیتے تو اس کا کم نقصان ہوتا. اور جیسا کہ رپورٹ بھی ہوا کہ اگر ہم شاید پہلے دیتے تو ہمیں 30 نہیں بلکہ 29 نہیں بلکہ $20 ملین کی اس طرح کی بات جو ہو رہی تھی کہ شاید اتنا دینا پڑتا، باقی انٹرسٹ شامل ہوا، اس طرح کی بات. لیکن نہیں ہو اس چیز کو یہ ایسٹن کر رہے ہیں. تو اس میں جو ایک خاص چیز یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ ڈیلے ہوا اور 2018 کا فیصلہ تھا، آج مجھے نیب کے بھی ایک صاحب کا فون آیا تھا تو
وہ حیرانی اور جو بھی وہ نیب کی صفحہ یہ پیش کر رہا ہے کہ جی ہاں اس وقت کا آج کے چیئرمین اور آج کے نیب کا تو ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اینی ہو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ 2018 کا ہے. تو پھر اگر 2018 کا فیصلہ ہے تو 2018 کے فیصلے کو آپ 2018 سے ہی بیٹھے ہیں جاوید اقبال صاحب ایز چیئرمین نیب، اور 2018 سے ہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پاکستان کے اوپر رول کر رہی ہے. تو یہ جو 2.5 سال گزرے ہیں تو کیا یہ دیکھنا ہے، کوشچن مارک ہے جو کہ اس پہ ریفلیکٹڈ ویسے نہیں ہے کہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان جو یہ ڈیلے ہے تو وہ ڈیلے اگر پہلے تھا تو کیا اس گورنمنٹ نے ڈیلے یہ نہیں کیا؟ یہ کام اگر 2-2.5 سال پہلے ہو جاتا ہے، اگر 2018 کا فیصلہ تھا اسی وقت پیمنٹ ہو جاتی تو کیا پاکستان کو نقصان کم ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا؟ سو یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھنا بھی یہ ہے کہ کیا 2018 کے بعد کا جو کوشچن ہے وہ یہ کمیٹی اٹھائے گی کہ نہیں، بیکاز ٹی او آر اس کے بارے میں ویگ ہے. اچھا پھر ایک بات جو اصل بات اب جو آپ کی طرف این آر او کی طرف آ رہے ہیں کہ این آر او کیا دیا گیا. آپ دیکھیں جب سے براڈ شیٹ اسکیم آیا تو اس میں 2019 بڑا امپورٹنٹ ہے، اور 2019 میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا، میرے بھی اس ویڈیو میں نے جو پہلے کی اس میں بھی میں نے ذکر کیا کہ 2019 میں براڈ شیٹ کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پروپوزل مطلب معاہدے کی بات کی کہ ان سے ڈسکشن ہوئی، ان کا پروپوزل تھا یا ان کا انیشیٹو تھا واٹ ایور، لیکن لندن میں ملاقاتیں ہوئیں براڈ شیٹ کے موسوی جو بھی ان کا نام ہے ان کی اور پاکستانی آفیشلز کی، اور اس میں مقصد یہ تھا کہ جی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی نواز شریف کے $1 ارب جو ہیں وہ سنگاپور میں پڑے ہیں، تو اس کی ریکوری کے لیے بات چیت جو بھی ان کے درمیان ہوئی تو اس دوران آپ دیکھیں کہ ایک امپورٹنٹ چیز جو ڈسکلوز کی گئی اور وہ یہ تھی، وہ ڈاکومنٹڈ ہے، وہ بھی ڈاکومنٹ سامنے آ چکا ہے اس کے بارے میں بھی، اور اس کا بھی تعلق چونکہ براڈ شیٹ کے اسی اسکینڈل سے ہے. اس میں یہ تھا کہ پاکستان کے ایک سینئر آفیشل جن کا خیر میں نے نام نہیں لیا لیکن ٹی وی چینلز کے اوپر میں سن رہا تھا، شاید خاقان عباسی صاحب بھی اور بھی نام وہ ان کا نام لے رہے ہیں کہ جی کوئی ملک صاحب ہیں اور ان کا تعلق ایک بڑی سینسٹیو ایجنسی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. تو ان کے بارے میں کہ جی ان کے اوپر ایلیگیشن یہ ہے، الجڈ ہے، یہ مبینہ طور کے اوپر ہے کہ جی کہ انہوں نے کٹس مانگے، مطلب ہے کک بیکس، کہ جی اسی سے براڈ شیٹ کا جو مالک تھا اس سے جب بات چیت ہوئی اور اسے یہ کہا کہ جی یہ نواز شریف کی وہی جو $1 بلین کی اگر بات ہوتی ہے اور یہ اگریمنٹ ہوتا ہے تو مبینہ طور پہ اس کا الزام یہ ہے کہ جی ان افسر صاحب نے کہا کہ جی مجھے اس میں کتنی کمیشن یا کٹس ملیں گے. سو یہ بہت امپورٹنٹ ایک ایسپیکٹ تھا ڈیفینیٹلی براڈ شیٹ کا. جب پورا اسکینڈل آپ دیکھتے ہیں تو یہ ضرور دیکھا جانا چاہیے کہ کیا یہ بات بھی اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی اور یہ انویسٹیگیشن اور یہ جو واقعہ ہے یہ اس گورنمنٹ کا ہے. تو کیا تو لگتا کہ ایسے ہے بلکہ ظاہر ہے اس کو ٹی او آرز میں شامل نہیں کیا گیا. اس چیز کو جو کمیشن اور کک بیکس مبینہ طور کے اوپر مانگی گئی کہ یہ جھوٹ ہے سچ ہے، اس کے بارے میں پورے ٹی او آرز کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو یہ جو کمیٹی بنی اور یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم این آر او کسی کو نہیں دیں گے، تو ایک تو یہ این آر او بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ جی انہوں نے خود سے فیصلہ کر لیا کہ اس چیز کو تو ہم نے ٹچ ہی نہیں کرنا. ٹچ ہی نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے این آر او دے دیا. اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایک اور ایسپیکٹ جو ڈسکس ہوا کہ 2020 میں ابھی اکتوبر 26 کو موو کی سمری نیب نے، اور اس سمری میں انہوں نے یہ لکھا کہ ہمیں 433 ملین روپیز، مطلب ہے کہ 43 کروڑ روپے سے تھوڑا سا اوپر پیسہ، اتنا ہمیں سپلیمنٹری گرانٹ چاہیے. انہوں نے یہ سمری موو کی اور 2 یا 4 جو ہے نومبر 2020 کو ای سی سی نے اس کو اپروو کر دیا، اور پھر اسی کو اپروو کر دیا کیبنٹ نے اور پرائم منسٹر صاحب نے. اور یہ وہ پیسہ تھا جو براڈ شیٹ کو دینا تھا، بیسیکلی فائنل سیٹلمنٹ کے لیے براڈ شیٹ کو دینا تھا. تو اب لوگ یہ بھی اب ایک سوال جو ابھی چونکہ یہ فیکٹس سیٹل کرنے ہیں کہ جی اگر فرض کریں لنڈن ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ جو اٹیچمنٹ کا تھا ایون فیلڈ کی پراپرٹیز کے اٹیچمنٹ کا فیصلہ، کیا یہ جو سیٹلمنٹ ہے اس سے بھی کوئی تعلق تھا کہ نہیں تھا؟ اگر تعلق تھا تو یہ کیسے ہو گیا
کہ فیصلہ بعد میں آیا اور آپ نے 433 ملین پہلے ریلیز کر دیا اور پھر اس کے کنسیکوینس میں وہاں پہ ہمارا اکاؤنٹ بھی فریز ہوا اور وہاں سے پیسہ بھی نکال لیا گیا. تو یہ کچھ چیزیں, اور پھر ود ان دا گورنمنٹ کنفیوژن جو آپ نے دیکھا کہ فارن منسٹری کی طرف سے کہا گیا ہمیں تو لوپ میں ہی نہیں لیا گیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس چیز کا, یہ ساری آربیٹریشن والا سارا معاملہ ہوا, ہمیں اس کے بارے میں کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. سو یہ وہ ایسپیکٹ تھے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے متعلق جتنے بھی ایسپیکٹ تھے وہ اس ٹی او آر میں شامل نہیں ہیں. سو ایک جو مطلب ہے کہ جو ایک تو این آر او, ظاہر ہے یہ ایک وہ این آر او ہے جو اس کمیٹی کے ذریعے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے اپنی گورنمنٹ کو این آر او دے دیا, جس میں ایک سینئر آفیشل کی بات ہے, جس میں ای سی سی کا کیا رول تھا, جس میں کیبنٹ کا کیا رول تھا, اور یہ کیا پیمنٹ اس سٹیج پہ دینی چاہیے تھی یا نہیں دینی چاہیے تھی, وٹ ایور. سو یہ معاملات تھے جو میں نے سوچا آپ کے سامنے رکھ دوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ.